السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے چیپٹر نمبر 2 کا لانگ کوشچن نمبر 4 ہے پاکستان کے ابتدائی مسائل، اس کی ہیڈنگ نمبر 3 اور 4 پڑھ لی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت پہلے نمبر پر انتظامی مشکلات، یہ ہیڈنگ آج ہم نے پڑھی ہے، انتظامی مشکلات۔ قیام پاکستان کے وقت کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ پاکستان کا پہلا دارالحکومت کون سا تھا؟ کراچی۔ انڈرلائن کر لیں بیٹا، یہ ایم سی کیوز ہے۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں، مگر گنجائش کم تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کیے گئے۔ پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی کو بنایا گیا اور مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس کو خالی کرایا گیا، انڈرلائن کر لیں بیٹا، اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں۔ پھر بھی گنجائش کم تھی، جس کی بنا پر اس شہر کے مختلف حصوں میں مقامی عمارتوں کو رینٹ پر لے کر وہاں دفاتر قائم کیے گئے، حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتری سہولتوں سے محروم تھے، یعنی وزیروں کو بھی جو دفاتر ملتے تھے وہ بھی نہیں مل سکے، کیونکہ پہلے بتا چکے ہیں بیٹا پاکستان کے ابتدائی مسائل کے اندر کہ سب سے بڑا مسئلہ انتظامی مسائل مشکلات کا تھا، دفاتر کی کمی، اس کے علاوہ مشینوں کی کمی، نمبر 3 ریکارڈ کی کمی۔ پہلے بتا چکے ہیں لیکچرز کے اندر کہ جب بھی ہندو یہاں سے ہجرت کر کے گئے تو اکثر ریکارڈ کو آگ لگا کے گئے۔ سیکنڈ، دوسرا ریکارڈ کچھ جو زیادہ اہم تھا وہ ساتھ لے گئے۔ نمبر 3 ٹائپ رائٹر مشینیں بھی جو تھی، جو وہاں پر ٹائپ کیا جاتا سامان، وہ بھی سارا اٹھا کے لے کے گئے اور دفاتر کو آگ لگا کے چلے گئے۔ نظم و نسق یعنی انتظام کا یہ ڈھانچہ اس لیے تباہ حال تھا کہ ماہر اور تجربہ کار عملہ موجود نہ تھا۔ جو ماہر تجربہ کار عملہ تھا وہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ نمبر 2 پھر خان لیاقت علی خان کی محنت سے یہ انتظامی عملے کو واپس بلایا گیا، ریکارڈ منگوایا گیا، جس کی بنا پر پاکستان کے مسائل میں کچھ نہ کچھ کمی ہوئی۔ اور سول سروس کے کل 81 مسلمان افسران پاکستان کے حصے میں آئے، جن میں سے زیادہ تر کو اعلیٰ عہدوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور سازوسامان اس لیے کراچی نہ پہنچ سکا کہ ہندو اور سکھ فسادیوں نے ریل کی پٹڑیوں میں ریل کی پٹڑیاں اکھاڑ دیں، جن پر چل کر ریل گاڑی نے پاکستان پہنچنا تھا۔ بھارتی فضائی کمپنیوں نے مسلمانوں کو جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جو سرکاری ملازمین کسی وقت طرح پاکستان پہنچ چکے تھے، ان کے لیے رہائش کا کوئی بندوبست نہ تھا، مگر ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی انتظامی صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی پاکستان کی انتظامی مشکلات۔ نمبر 1، انتظامی مشکلات کے پیش نظر پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی بنایا گیا، اور دارالحکومت کراچی بنا کر جہاں عمارتوں کی کمی، دفاتر کی کمی کی بنا پر گورنر ہاؤس کو خالی کرایا گیا، اور اس کے بعد سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں اور رینٹ کے طور پر نجی عمارتیں کرائے کے طور پر لے کر وہاں دفاتر قائم کیے گئے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر قیام پاکستان کے وقت جتنے بھی تجربہ کار عملہ تھا وہ سارا کا سارا انڈیا چلا گیا، اور اکثر ریکارڈ کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے، اور جو ریکارڈ عملہ موجود تھا ان میں کوئی بھی اعلیٰ تجربہ کار اور ماہر نہیں تھا کہ وہ اس انتظامی نظم و نسق اور انتظامی ڈھانچے کو سنبھال سکے۔ تو سول سروس کے ٹوٹل 81 مسلمان افسران پاکستان کے حصے میں آئے،
جن میں زیادہ تر کو اعلیٰ عہدوں کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور ساز و سامان کیوں نہ کراچی پہنچا؟ اس لیے کہ ہندو اور سکھ فسادیوں نے ریل گاڑیوں کی پٹریوں کو اکھاڑ کر اکھاڑ دیا تھا، اور جو ریل گاڑی انڈیا سے پاکستان آنی تھی، جس کے اندر پاکستانی ریکارڈ اور ماہرین افسران تھے، وہ وقت پر پاکستان نہ پہنچ سکے۔ اور دوسرا نقصان انتظامی طور پر یہ ہوا کہ بھارت کی فضائی کمپنیوں نے مسلمانوں کو جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جو سرکاری ملازم کسی طرح پاکستان پہنچ چکے تھے، پھر ان کی رہائش کا بھی بندوبست نہ تھا، مگر ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی تمام تر انتظامی صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہم پوائنٹ نمبر 4 کی طرف، معاشی مشکلات۔ پاکستان کے قیام کے وقت پاکستان کو کئی معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت پاکستان کے زیادہ تر علاقے پسماندہ تھے۔ پسماندہ کہتے ہیں غربت کا شکار، کمزور ترین معیشت کے علاقے کو پسماندہ علاقہ کہا جاتا ہے۔ نقل و حمل یعنی آمد و رفت اور مواصلات، ٹیلی فونک نظام، اس کی سہولتیں کیا تھیں؟ ناکافی تھیں۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے جان بوجھ کر مسلم آبادی والے علاقوں کو پسماندہ رکھا، یعنی قیام پاکستان سے قبل بھی ہندوؤں نے انگریز حکومت کے ساتھ مل کر وہ کیا، پاکستان کے خلاف یعنی پروپیگنڈا کیا، جان بوجھ کر جو مسلم آبادی کے علاقے تھے ان کو پسماندہ رکھا، وہ ان کو ترقی یافتہ نہیں ہونے دیا۔ اچھا، یہاں سے وہ اپنی فوج کے لیے جوان تو بھرتی کر کے لے جاتے تھے، مگر یہاں کارخانے اور ملیں لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ کارخانے لگانے کی کوشش کرتے نہیں کی، نہ ملیں لگائی نہ کارخانے لگائے۔ اس بدنیتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی 75% پٹسن مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی، مگر پٹسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے، یعنی 75% پٹسن کے جو کارخانے تھے وہ پٹسن کا 75% کہاں اگتا تھا؟ مشرقی پاکستان میں، مگر ان کے کارخانے مغربی پاکستان میں تھے۔ اس پر کنٹرول ہندوؤں کا تھا۔ تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے ٹوٹل کتنے؟ 394 کارخانے۔ بیٹا یہ MCQs کے پوائنٹ ہیں، اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے آؤ۔ تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے ٹوٹل 394 کارخانے تھے، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 14 کارخانے آئے۔ کتنے؟ صرف 14 کارخانے آئے۔ بینکوں کی کل 487 شاخیں تھیں۔ بینکوں کی ٹوٹل متحدہ ہندوستان میں 487 شاخیں تھیں، مگر پاکستان کے حصے میں 69 شاخیں آئیں۔ ان کا بھی سارا سرمایہ ہندو اپنے ساتھ لے گئے۔ دراصل کانگریس کی یہ سازش تھی، جب پاکستان اقتصادی طور پر تباہ ہو جائے گا تو یہ ملک چل نہیں سکے گا۔ بھارتی حکمرانوں نے پاکستان اور بھارت میں اثاثوں کی مناسب تقسیم میں بھی ناانصافی سے کام لیا، اور وہ ہیلوں اور بہانوں سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے، یعنی انکار کرتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا اور پاکستان کے حصے کے اثاثے یعنی جو دولت تھی وہ روک لی۔ تو بیٹا اہم پوائنٹ دوبارہ دیکھ لیں۔ اس میں سے دنیا کے 75% پٹسن کہاں کاشت کی جاتی تھی؟ مشرقی بنگال میں، اور مغربی بنگال میں، اور اس کے پٹسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے، اور ان پر کس کا کنٹرول تھا؟ ہندوؤں کا کنٹرول تھا۔ اور متحدہ پاکستان میں تقسیم سے کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے کتنے کارخانے تھے؟ 394 کارخانے تھے، اور پاکستان کے حصے میں 14 آئے۔
اور بینکوں کی ٹوٹل متحدہ ہندوستان کے اندر شاخیں کتنی تھی؟ 487، اور پاکستان کے حصے میں 69 آئیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ ہم نے 2 پوائنٹ پڑھے، ایک انتظامی مشکلات اور دوسرا معاشی مشکلات۔ بیٹا آپ لوگوں نے، یہ لانگ کوشچن کا حصہ ہے، آپ نے اس کو ہوم ورک کے طور پر لکھنا ہے، اور ہوم ورک آپ سینڈ کیجئے گا، ہم چیک کر کے آپ کو واپس کریں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔